ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن کورٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ احساس و شعور سے آری قوم کیا ہوتی ہے۔ کسی گھر کا نااہل، کام چور، نکھٹو اور عیاش سربراہ جب قرض لے لے کر گھر چلاتا ہو، خود بھی عیاشی کرتا ہو اور گھر والوں کو بھی کراتا ہو، اور پھر کبھی جو بالکل اچانک وہ مر جائے اور کئی قرض خواہ سر پر آن کھڑے ہوں، تو گھر والوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ گھر کو بیچ کر اس کا لیا قرض ادا کریں اور خود سڑک پر آ جائیں۔ اس قوم کے نااہل اور عیاش حکمرانوں نے بھی اس افیون زدہ قوم کے ساتھ ایسا ہی کھیل کھیلا، کیونکہ زمام حکومت ان کے ہاتھ آئی جو قربانیوں کے سفر میں کبھی ہم سفر ہی نہ تھے۔ قرض لے لے کر قوم کو مصنوعی آکسیجن پر زندہ رکھا، موٹر ویز اور نیلی پیلی بسوں اور ٹرینوں جیسی فضول منصوبوں میں رقم لگائی گئی، جن کی ضرورت اس بھوکی ننگی قوم کو ابھی مزید 10 سال نہ تھی، اور اگر نہیں بنائی تو فیکٹریاں، ملیں، کارخانے نہیں بڑھائی تو ایکسپورٹ، نہیں بنائے تو ڈیم، نہیں بنائی تو قوم۔ موٹر ویز بنائے جاتے ہیں جب کارخانے، فیکٹریاں، ملیں دن رات کام کر کے اشیاء بنا رہی ہوں تو ان کی ترسیل کو آسان بنایا جا سکے۔ صرف سفر کو آسان کرنے کے لیے قرض لے کر سڑکیں اور موٹر ویز نہیں بنائی جاتی کہ جس کی ادائیگی پھر قوم کا خون نچوڑ کر کی جائے۔ ڈیمز بنائے جاتے ہیں تاکہ زمین زرخیز ہو، جس سے زراعت بڑھائی جا سکے، وافر اور صحت مند پھل اگائے جا سکیں، قوم کو سستا اور وافر اناج مہیا کیا جا سکے، قوم کی ضرورت پوری ہونے کے بعد ایکسپورٹ بھی کیا جا سکے، سستی بجلی تیار کی جا سکے، سڑکوں اور پلوں کی جگہ کارخانے، ملیں اور فیکٹریاں لگائی جاتی، ان کو سستی بجلی دی جاتی جس سے کم لاگت پر اشیاء بنتی جو ایکسپورٹ ہوتی، ملک سے باہر جاتی، باہر سے ڈالر آتے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے، قوم خوشحال ہوتی، اشیاء ضروریہ سستی ہوتی، ہر ایک کی پہنچ میں ہوتی۔ یاد رکھیے، یہ کارخانے اور ملیں حکومت کا ہاتھ ہوتی ہیں، ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہیں، یہ خاندان پالتی ہیں، روزگار دیتی ہیں، حکومت کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد پھر سڑکیں، موٹر ویز، نیلی پیلی ٹرینیں اور بسیں بنائی اور چلائی جاتی تو کچھ اچھا بھی ہوتا، مگر ایسا کچھ نہ کیا گیا، نہ سوچا گیا، کیونکہ ایسے تمام منصوبوں کے پیچھے کبھی بھی مقصد عوام نہیں رہی۔ ایسے تمام منصوبوں کے پیچھے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے سے پیسہ بنانا اور پھر اس سے باہر ممالک میں جائیدادیں بنانا ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں 2 کروڑ سے زائد گاڑیاں ہیں، ہر گاڑی کے ساتھ فالتو ٹائر سمیت 5 ٹائر ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ 10 کروڑ سے زائد ٹائر باہر سے آتے ہیں، کروڑوں ڈالر ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے، اور ہم اب ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ اشیاء ضروریہ اول تو مل ہی نہیں رہی، اور اگر مل رہی ہیں تو عام بندے کی پہنچ سے دور ہے۔ بنیادی ضرورت آٹا 160 روپے کلو تک گیا، جو کم تو ہوا مگر اب بھی 120 روپے کلو ہے، جو اب بھی ایک متوسط طبقہ کے بس کا نہیں ہے۔ ایک زرخیز اور زرعی ملک کی مزید بدقسمتی یہ ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم اب بھی غیروں سے لی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ انڈیا ہے جس میں آٹا 30 روپے کلو ہے، جس میں 500 کے قریب چھوٹے بڑے ڈیم ہیں، اور جو دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے۔ کیا پاکستان میں وسائل کی کمی تھی؟ قطعاً نہیں، بس حکمرانوں میں اخلاص کی کمی تھی۔ ان کا مقصد کبھی بھی خوشحال پاکستان یا قوم نہیں رہا، ان کا مقصد ہمیشہ اپنی ذات اور اپنے خاندان کو خوشحال کرنا اور اولاد کو حکومت میں لانا رہا ہے، جس میں یہ کامیاب ہے۔ میرا قوم سے سوال ہے کہ پاکستان میں ایسا کیا وافر پیدا ہو رہا ہے جو ہم خود بھی استعمال کر رہے ہوں اور ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوں۔
جس سے ملک میں زر مبادلہ آ رہا ہو۔ ایکسپورٹ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، بدقسمتی سے جس پر آج تک توجہ نہیں دی گئی۔ جاپان ایٹم بم کھا کر بھی ترقی کر گیا اور ہم ایٹم بم بنا کر بھی تنزلی کا شکار ہیں، کیوں؟ دوسرا سوال کہ حکمرانوں نے ملک چلانے کے لیے قرض لیا، چلیں ضرورت ہوگی، دنیا کی ترقی پذیر ممالک لیتے ہیں، مگر اس قرض کو کن منافع بخش منصوبوں میں لگایا گیا؟ کیا جس سے لیا قرض اتارنے میں آسانی رہتی؟ ایسے کیا منصوبے بنائے گئے؟ کیا انڈسٹری کو فروغ دیا گیا؟ کیا ڈیمز بنائے گئے؟ کیا ایکسپورٹ بڑھائی گئی؟ مطلب کہ پچھلے 30 سال میں ایسا کیا کام کیا گیا جس سے عام بندہ خوشحال ہوتا؟ سستی تعلیم، سستی اشیاء ضروریہ اور مفت علاج معالجے کی اعلیٰ سہولیات قوم کو ملتی، ایسا کیا کیا گیا؟ کیا حال یہ ہے کہ ٹیکس لگائے ٹیکس پھر ٹیکس لگائیں، ملک میں مہنگائی کر کے قوم کا خون نچوڑ کر ادائیگی کی جائے، یا پھر ملکی اثاثے گروی رکھ کر یا بیچ کر قرض اتارا جائے، بالکل اس نشے کی طرح جو اپنے نشے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر کے برتن بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آخری سوال یہ کہ کیا 24-25 کروڑ کی آبادی کی زندگی کو قرضوں پر زندہ رکھنا ممکن ہے؟ اگر ہے تو کب تک؟ اگر یہ قوم اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہ ہوئی، سب سے پہلے اپنی ذات کا نعرہ نہ لگایا، میرا لیڈر میری پارٹی سے نہ نکلی اور ان لٹیروں کی عقیدت سے جان نہ چھڑائی، تو پھر یاد رکھیے گا انتہا بھی اس کی ہے۔ آخر خریدیں کب تک چھتریاں، رومال، مفلر، پیراہن جاپان سے؟ اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی تو آئیں گے غسال کابل سے، کفن جاپان سے۔ اور میرا خیال ہے اقبال کا یہ شعر آج عرف بعرف سچ ثابت ہو رہا ہے۔ موجودہ وقت میں زندگی کی کوئی ایسی ضرورت نہیں جو ہم خود تیار کر رہے ہوں، سب کچھ باہر ممالک سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ ایک کپڑے سینے کی سوئی تک ہم خود نہیں بنا رہے، وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ کے لیڈر آپ سے کتنے مخلص ہیں، وہ پچھلے دنوں ممبران اسمبلی، ممبران پارلیمنٹ اور اس سے پہلے چیئرمین سینٹس کی مراعات اور عیاشیوں سے متعلق بل کا پاس ہونے سے بخوبی ثابت ہو گیا ہے۔ اگر یہ ہجوم اب بھی کچھ نہیں سمجھتا تو پھر جہالت پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ممبران پارلیمنٹ، سینیٹرز، ممبران پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں 400 سے لے کے 800% تک اضافہ کیا گیا۔ ان کے لیے ملک کے خزانے میں پیسے ہیں، اور ایک ایسے سرکاری ملازم کے لیے جو 30 یا 40 ہزار روپیہ تنخواہ لے رہا ہے، جب ان کی باری آئی تو آپ کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ برملا اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ابھی معیشت اس قابل نہیں اور ہمارا ملک یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر سکیں۔ جہاں لاکھوں کا اضافہ ہوا اس کے لیے تو ان کے پاس گنجائش ہے، لیکن یہاں چند سو یا چند ہزار کا اضافہ ہونا ہے اس کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر وہ سرکاری ملازم کئی مہینوں تک ان کی تنخواہیں روک لی جاتی ہیں، وہ رونا روتے رہتے ہیں، لیکن ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ یہ تو حقیقت ہے آپ کے حکمرانوں کی، آپ کے ساتھ خلوص کی، آپ کے دیے گئے ووٹ کی قدر کی۔ اگر ہم آج بھی نہیں سنبھلے تو پھر ہم کبھی نہیں سنبھل پائیں گے۔ خدا را اپنی حالت کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اور اپنی آنے والی نسلوں پر رحم کرتے ہوئے ان لوگوں سے جان چھڑائیں جو آپ کی مستقبل پہ ایک اژدہا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اور آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا،
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں، ایک اور ولاگ کے ساتھ، ایک اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ بشرط زندگی۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ اللہ حافظ۔